بلکہ ایک ہماری پوڈ کاسٹ سے پچھلے دنوں ایک خاتون آئی، انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے ایک نئی ڈبیٹ کھڑی ہوئی اور پاکستانی سوسائٹی کے اندر ایک وہ نیا آئیڈیا تھا، اور اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے اس کو بائی بھی کیا، بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی. ان کا کہنا تھا کہ میں آئی وانٹ چائلڈ فری لائف. میں ابھی جو ہے نا وہ بچوں کی رسپانسبلٹی جب تک میں اور میرے ہسبینڈ تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم اس کی اچھی تربیت نہیں کر پائیں گے، اس کو اچھے سے رسپانسبلٹی اس کی نہیں لے پائیں گے. تو ہم صرف یہ ذمہ داری تب اٹھانا چاہتے ہیں جب ہم اپنے سرکمسٹانسز میں ایزی ہوں. تو بہت سے لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، بہت سے لوگوں نے اس کی مخالفت بھی کی. تو آپ کا اس بارے میں کیا؟ یہ جو سوال دو سطحوں پر ہے، اس سے بھی پیچھے کی سطح یہ ہے کہ بہت سے لوگ شادی نہیں کرنا چاہتے، دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوئی لائبلٹی، کوئی بوجھ، کوئی ذمہ داری، وہ کہتے ہیں کہ یار ابھی مزے کرو. تو ایک لڑکی مل گئی ہے، اچھی دوست ہے، گھومتے رہو ساتھ. یا کسی لڑکی کو کوئی لڑکا مل گیا ہے اور جتنا مہربان وہ شادی سے پہلے ہے، پتہ نہیں اتنا مہربان بعد میں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ابھی اتنے پیسے خرچ کرتا ہے، جیب دیکھتا نہیں ہے، مجھ پہ پیسے لٹاتا رہتا ہے. تو زندگی تفریح میں چل رہی ہے، مزہ تو آ رہا ہے. تو اصل چیز ہے مزہ، اور اصل چیز ہے میری شخصی آزادی. تو پلیجر کو میکسیمائز کرنا ہے، پرسنل فریڈم کو جتنا ہم پھیلا سکتے ہیں، غیر محدود بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں، وہ کرتے رہیں. تو شادی بھی ایک توق معلوم ہوتا ہے، اور اگر شادی کسی طرح آدمی اس پہ تیار ہو جائے کہ چلو یار اب کر ہی لو، کیونکہ اللہ تو جب پوچھے گا لیکن لوگ بہت پوچھنے لگے ہیں، تو چلو شادی کر ہی لو، تو شادی کر لیتے ہیں. لیکن اب دوسرا سوال پیدا ہوا کہ بھائی یہ جو بچہ جو ہے وہ پھر ہماری آزادی، مطلب رات میں جب روئے گا تو میں تو سوتے سے نہیں اٹھ سکتا. تو میں، اور یہ صورتحال ہے. اچھا پورا دن وہ ہمیں بلائے گا تو اس کو ٹائم دینا ہوگا. تو ایک بوجھ ہے. انسانی نفسیات کی اعلیٰ ترین صورت یہ ہے کہ انسان کو انسان گوارا ہو سکیں، اپنے سے مختلف انسان گوارا ہو سکے، اپنے سے بہت مختلف انسان گوارا ہو سکے. اس کی سب سے سپریم اگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے، مفہوم یہ ہے: جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. سبحان اللہ. جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں. تو ایک بچہ جو اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں، اور ہم کہتے ہیں بھائی اسے کوئی لے لے، یا ہم کوئی گیجٹ اس کی طرف اچھال دیتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے کھلونے میں گم ہوں، ایک میرا آئی فون ہے، چلو تم کو بھی ہم ایک ٹیبلٹ دے دیتے ہیں، تم اسے دیکھو ہم اسے دیکھیں. تو ہم اپنی جنت میں جیسے کھو جائیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت کم لوگ جب انسان اپنے صحیح یعنی فریم آف مائنڈ میں ہوتا ہے تو اسے یہ سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کے لیے، بڑوں کے لیے، وہ مخلوق جو کھلونے کی طرح اسے ریفریش کر سکتی ہے، اس کا دل بہلا سکتی ہے، اس کا نام بچے ہیں. آپ اپنی بزنس کی اور اپنے باس کی جو بھی زہر آلود گفتگو سماعت فرما کے آ رہے ہوں، اور اپنے ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر کو الیکشن جیتتا ہوا دیکھ کر گھر واپس آ رہے ہوں، گھر پہ جب دروازہ آپ کا بچہ کھولتا ہے اور آپ کی باہوں میں آ جاتا ہے، تو آپ کے بہت سے غم، آپ کے معاشی دکھ، آپ کی نفسیاتی جو بدحالی ہے، یا آپ کے جو سیاسی غم ہیں، وہ سب ذرا دور ہو جاتے ہیں. تو بچہ تو بہت بڑا انعام ہے. اور یہ کوئی جیسے، اصل میں ایک سوال یہ ہے کہ میری خوشیوں کے راستے کی رکاوٹ ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہاری خوشیوں کا سب سے بڑا راستہ بچے کی مسکراہٹ سے کھلتا ہے. بچے کی مسکراہٹ تمہاری خوشیوں کے اس راستے کا دروازہ ہے جو تم نے دیکھا ہی نہیں.